اور رائٹ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک. میں ہوں زین سائیکو گیمر، اور آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اباؤٹ ایشین گیمر نے لاسٹ آف اس 2 جو گیم ہے اس کو حرام کہا ہے، اور میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں کہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. اب یہ مت سمجھیے گا کہ یار میں ویوز کے لیے یہ کر رہا ہوں، اس لیے مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی اس پہ بات کرنے کی، کیونکہ میں یہ بہت دیر سے میں کہہ رہا ہوں. ایشین گیمر تو آپ کہہ رہے ہیں نا، میں بہت پہلے سے یہ چیز پہ بات کر رہا ہوں کہ یار حلال اور حرام میں فرق جو انسان نا وہ کیا جائے. اس میں انسان کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ ہو، یعنی کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر وہ غلط راستے پہ ہیں تو ہم جیسے جو ایلڈرز ہیں یا پھر سینئر کہہ لو اگر دوسرے ورڈ میں، ان کا کام ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ یار ٹھیک ہے آپ گیمنگ کریں، آپ یوٹیوبنگ کریں، آپ اسٹریمنگ کریں، لیکن صحیح اور غلط کا جو ہے نا آپ کو فرق جو ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کسی بھی قسم کی جو غیر اخلاقی چیز ہے ناقابل برداشت. کیونکہ ہم سب سے پہلے جیسے ایشین گیمر نے کہا کہ ہم ہیں مسلمز، ہمارا دین اسلام ہے اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اور اگر آپ نے اس کو فالو کرنا ہے تو اس میں جو حکم دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہمارے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں انہوں نے جو ہمیں ڈائریکشن دی ہوئی ہے، جو ہمیں زندگی کے جینے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، اس کے اکارڈنگ ہمیں معاملات لے کے چلنے چاہیے. اور اسی میں ہی ہمارا بھلا ہے، ہماری آخرت بھی جو سنورے گی اس سے، اور دنیاوی معاملات بھی ہمارے سموتھ چلیں گے. ٹرسٹ می، جیسے کہ نماز اور قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، روزے رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ویسے ہی اور بھی چیزیں ہیں جو کہ اسلام کے دائرے میں آتی ہیں، جو کہ سب سے پہلی چیز ہے اخلاقیات. اب بات ہو رہی ہے لاسٹ آف اس 2 کی. اس کے اندر کچھ ایسے نازیبا جو ان سے ہیں وہ سینز ہیں ناقابل برداشت، جو کہ ایک مسلم کے لیے ناقابل برداشت ہے، جو سیدھی بات ہے. جیسے ایشین گیمر نے بھی کہا، انہوں نے قرآن کی آیت کا حوالہ بھی دیا، ٹھیک ہے، لیکن میں ادھر بات یاد دلاتا چلوں. میں اکثر کہتا ہوں کہ یار گیم کو ایز اے گیم لو. اس طرح کی گیم سے اسپیشلی جیسے لاسٹ آف اس 2 کے اندر ایسے سینز ہیں، اس طرح کی گیم سے اسپیشلی جو ان سے وہ پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. اس طرح کی گیمز نہیں کھیلنی چاہیے، نہ ہی اس کو پروموٹ کرنا چاہیے جیسے ایشین گیمر نے کہا. لیکن یہ میرا ویڈیو بنانے کا جو پرپز ہے وہ مینلی اس چیز پہ بھی ہے کہ ہم بناتے ہیں روسٹنگ ویڈیوز، جس میں ہم مختلف جو ان سے ہیں لوگ ہیں جن کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پہ ہم ان کو روسٹ کرتے ہیں. یعنی کہ کافی سارے یوٹیوبرز ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، آپ سمجھ گئے ہوگے کون کون کرتے ہیں، جن کو آپ دیکھتے بھی ہیں ڈیلی بیسس پہ. تو جیسے کہ یہ ہمارے دین اسلام میں جیسے لاسٹ آف اس 2 کا ایشین گیمر نے کہا وہ حرام ہے، سینز جو سے اس میں ہیں، اس کو کھیلنا بھی حرام ہے، اس کو پروموٹ کرنا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے. ہم سے پوچھ گچھ ہونی ہے کہ یار ہم نے اپنی امت کے لیے کیا کیا، ہم نے ان کو کس ڈائریکشن میں بھیجا. کیونکہ سینئرز جو ہوتا ہے نا، جو ایلڈر ہوتا ہے، فار ایگزامپل آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، اب اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، اپنے والد صاحب کو آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی والدہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، انہوں نے لائف میں کیسے اسٹرگل کیا ہے، وہ اپنے ایکسپیرینسز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پھر آپ ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، ان سے ڈرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. وہ جب منع کرتے ہیں یہ چیز نہیں کرنی تو نہیں کرنی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ تعلق ہے. جب اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، ہمارے لیے کہا گیا ہے ان چیزوں سے پرہیز کرو، تو ہم کیوں نہ کریں؟ ہمیں کرنا چاہیے، ہم پہ لازم ہے. تو اس لیے اب جو روسٹنگ والی سینز ہیں اس کے لیے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے، جس میں مذاق کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے. یعنی کہ میں آپ کو ساتھ ایک پروف دے رہا ہوں، ریفرنس دے رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید میں ذکر ہے اس چیز کا. اور ہمیں اسی لیے میں ہمیشہ سے اپنی سٹریمز میں بھی، اپنی ویڈیوز میں بھی کہتا ہوں کنٹینٹ وہ بناؤ جو کسی کے لیے فائدہ مند ہو. اب یہ نہ ہو کہ جناب وہ آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس پہ عمل کرے اور وہ بھی اس طرح کی نازیبا حرکات کرے، کنٹینٹ بنائے، جس کی وجہ سے آپ بھی گناہ گار ہوگے. آپ تو ہو ہی رہے ہو، لائک جو بنا رہا ہے آلریڈی وہ گناہ گار ہو رہا ہے، اور جو اس کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی گناہ گار ہو رہے ہیں. اور جو اس کو فالو کر کے اس انسان کو، جو انسان آلریڈی یہ کنٹینٹ بنا رہا ہے، اس کو فالو کر کے جب وہ کنٹینٹ بنائیں گے، ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی گناہ گار ہوں گے، اور جس کو فالو کر کے بنا رہے ہیں کنٹینٹ وہ بھی گناہ گار ہوں گے. اس لیے سب ایک کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، اور یہ کشتی سیدھا جو ہے نا آپ کو جہنم میں لے کے جائے گی. لیکن میں یہاں پہ یاد دلاتا چلوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون کتنا اس کے قریب ہے، کون کتنا جو کس نے کتنا ثواب جو ان سے کمایا، کتنا اجر کمایا، کون کس کا درجہ زیادہ ہے، کس کا درجہ کم ہے، یہ اللہ تعالیٰ پہ ہے.
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا نالج ہے، ہمیں نہیں ہے. ہم بس اس کے جو حکم ہیں، جو قرآن مجید ہے، جو احادیث وغیرہ ہیں، اس کے بیس پہ ہم جون سا ہے ہم ریفرنس دے سکتے ہیں یا پھر ہم بات کر سکتے ہیں کہ یار یہ چیز غلط ہے اور اسے اوائڈ کرنا چاہیے. چلے دیکھتے ہیں وہ ویڈیو جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کسی کا مذاق بنانا قرآن مجید کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. اگر ایک دوسرے کی عزت ہمارے لیے ضروری ہے تبھی ایک امن والا معاشرہ قائم تشکیل ہو سکتا ہے. ایک دوسرے کی عزت، ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، تبھی ایک امن والا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے. آئیے اس کے تعلق شریعت نے کیا کیا. سورہ حجرات کی جو ایک کے بعد دیگر 11-12 نمبر کی آیت آپ اگر پڑھیں گے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منهم. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ ہو سکتا جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اس سے بہتر ہو جو مذاق اڑانے والے ہو. کیونکہ یہ ضروری عالم امن کے لیے. مذاق کیا کرتا ہے انسانیت میں؟ مذاق کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مجبور کرتا ہے. شریعت نے کہا آپسی معاملات کو استوار کرنے کے لیے ایک دوسرے کو عزت و توقیر دو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے پیش آئے. اور اس کے لیے پہلا کہا کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، اور کہا پھر آگے ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جو مذاق اڑانے والی عورت ہو اس سے بہتر وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. مطلب اللہ کے نزدیک جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو مذاق اڑانے والی سے. تو نہ کوئی مرد مردوں کا مذاق اڑائے، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے، نہ مرد عورتوں کو اڑائے، نہ عورتیں مرد کا مذاق اڑائے. پھر فرمایا ولا تلمز. جی آپ نے سن لیا کہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک مرد دوسرے مرد کا مذاق اڑائے اور ایک عورت کسی دوسرے عورت کا مذاق اڑائے. کوئی پتہ نہیں کون اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہو، کس کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہو. تو اس لیے میرے دوست میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ گیمنگ کرو لیکن اس کو اتنا پرسنلی مت لو کہ آپ اس کی ایڈکشن میں آ کے یا پھر آپ اس کو ذاتی طور پہ پرسنلی اس چیز کو اپنے اوپر لے کر آپ کسی کو برا بھلا بھی کہہ دو، گالیاں گلوچ کر دو. اکثر میں دیکھتا ہوں، پاسٹ میں بھی میں نے دیکھا ہے، تو میں دیکھتا رہتا ہوں لائک ادھر فیس بک پہ بھی کمیونٹی فورٹنائٹ پاکستان کی جو کمیونٹی ہے وہاں پہ بھی میں دیکھتا رہتا ہوں گالیاں گلوچ ہو رہی ہوتی ہے. اکثر میں ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کریٹیو کھیل رہے ہوتے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں. تو یار پلیز اس چیز سے اجتناب کریں. ایک دوسرے کو جیسے کہ ویڈیو میں بھی کہا گیا کہ عزت دیں، ایک دوسرے کو عزت دو گے تو اس سے جون سا ہے نا تعلقات بہتر بنتے ہیں. اس انسان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی جون سا وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کے کئی درجے بلند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اب بات آتی ہے روسٹنگ ویڈیوز پہ. یہ بہترین نمونہ ہے ویڈیو، بہترین ریفرنس دیا گیا ہے قرآن مجید سے کہ کسی کا مذاق مت اڑاؤ بھائی. اب مجھے کسی نے لائیو اسٹریم میں کہا یار وہ ڈکی بھائی جو ہے یا پھر جو کوئی بھی ہے وہ تو اسے اجازت لے کے جس کا وہ مذاق اڑانے لگتا ہے اسے اجازت لے کر وہ اس کا کنٹینٹ لائک بناتا ہے. تو بات صرف اتنی آتی ہے بھائی، اس کا مطلب ہے ضمیر انسانوں کے، مسلمانوں کے مر چکے ہیں کہ فیم حاصل کرنے کے لیے. اب دیکھو نا، میں فار ایگزامپل میں ہوں، اب مجھ پہ ڈکی بھائی بنانے لگے ہیں، مجھے روسٹ کرنے لگے ہیں، مجھ سے وہ اجازت دیتے ہیں اور میں دل میں یہ سوچتا ہوں یار یہ تو بڑا سنہرا موقع ہے میرے لیے، یار میں فیمس ہو جاؤں گا. چلو کوئی بات نہیں، مجھے روسٹ کرتا ہے کرنے دو، میرا مذاق اڑاتا ہے اڑانے دو، مجھ پہ میمز بناتا ہے بنانے دو، یا کوئی اور بھی ڈھیروں سارے لوگ ہیں جو کہ میمز بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ایک دوسرے کا، شکلیں الٹی سیدھی جو سی بنا کے جو ہے وہ فیس بک پہ پوسٹ کرتے ہیں. میرے بھائی ٹوٹلی آپ گناہ گار ہو. اور اوپر سے جب کوئی انسان ملوث ہوتا ہے، ایک انسان گناہ کر رہا ہے، دوسرا اس میں ملوث ہو رہا ہے، یعنی کہ گناہ میں جو ایگریمنٹ کرے گا کہ ٹھیک ہے یار یہ میں کرنے والا ہوں، میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، تو وہ بھی گناہ گار ہے اور کرنے والا بھی گناہ گار ہے. یعنی کہ ایون کہ کوئی حامی بھر دے کہ بھائی ٹھیک ہے اس گناہ میں تیرے ساتھ ہوں، یا پھر اس چیز میں جو کہ غلط ہے اس میں تیرے ساتھ ہوں، تو وہ بھی گناہ گار ہے. تو یار میں تو بس یہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو، اپنی آخرت یاد رکھو، اس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے خالی کہ یار ہم گیمنگ کریں، لائک ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں، ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ٹھیک ہے، اور عزتیں جو سی ایک دوسرے کی پامال کریں، ماں بہن کی گالیاں نکالیں ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے، صرف کس کے لیے؟ گیم کے لیے. گیم میں اس نے آپ کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے، مار دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو گالی گلوچ کرو. اور جو آج کل اب جیسے ایشین گیمر ہے، کتنی ہیٹ ملی اس کو، کتنی افسوس کی بات ہے. لوگوں کی مینٹیلٹی یہاں سے پتہ لگتی ہے کہ
کس قدر لوگوں کی مینٹیلٹی جو سی ہے وہ یہودی ایجنڈے پہ ٹک چکی ہے کہ بھائی وہ واقعی میں حدیث مجھے یہاں پہ یاد آتی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اپنے دین کو جب اس پہ بات کرو گے نا تو یوں ہوگا کہ جیسے آپ نے کوئی جلتا ہوا انگارہ یعنی کہ کوئی کوئلہ ہے نا وہ جلتا ہوا انگارہ آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہو، اس طرح وہ وقت آپ پہ آئے گا اس انسان پہ جو حق پہ بات کرے گا، جو سچ پہ بات کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام پہ بات کرے گا، جو اس کا حکم ہے اس پہ بات کرے گا، وہ انسان اس طرح ہوگا کہ جیسے میں نے ایکسپیرینس کیا ہوا، لوگ مجھے بیوقوف کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، میں پردے کی بات کرتا ہوں عورتوں کی، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یعنی کہ اگر جو چیز غلط ہو رہی ہے اس کو میں غلط کہتا ہوں، اس پہ کمنٹ کرتا ہوں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ایسے بے شمار لوگ ہیں۔ تو یار میں تو بس اتنا آپ سے درخواست کروں گا، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا انسان، اللہ تعالیٰ کا میں چھوٹا سا بندہ ہوں جو اس کے حکم ہے ان کی بیس پہ ہی بات کر رہا ہوں، کوئی ادھر ادھر کی بات اگر ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ انسان تو کبھی معاف نہیں کرتا جناب، انسان دل میں رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، چاہے تو جتنے مرضی بڑے گناہ کر، جتنے مرضی بڑے گناہ کر، جہاں تک میرے ساتھ تیرے گناہوں کا تعلق ہے نا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھ، قرآن پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے اور حج کر، جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے نا، اگر اس میں ہم کوتاہی کریں گے نا اور ہمارے گناہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے سمندر کی جھاگ جتنے گناہ ہو جائیں، تمہارے گناہ آسمان، اتنے تم گناہ کرو کہ آسمان سے جا لگیں تمہارے گناہ، اتنے زیادہ گناہ، اور ایک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ ندامت کا سچے دل سے توبہ کر لو، ندامت کا ایک آنسو بہا دو، سچے دل سے، سمجھتے ہو، سچے دل کہ میں یا اللہ پاک دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا، کبھی ایسی حرکت دوبارہ نہیں کروں گا، جو میں نے گناہ کیا ہے، جو میں نے کوتاہی کی ہے، جو میں نے نادانی کی ہے، جو میں نے بے وقوفی کی ہے، وہ آئندہ سے میں نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو، چاہے وہ آسمان سے لگے ہوں، چاہے وہ سمندر میں جتنا پانی ہے یا سمندر کی جھاگ جتنی بنتی ہے، اس کے جتنا آپ کے گناہ ہوں تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن انسان کے معاملے میں پھر حساب کتاب انسان سے ہی ہوگا۔ اگر آپ کسی انسان کا دل دکھاؤ گے، دل آزاری کرو گے، اس کو برا بھلا کہو گے، اس کا مذاق بناؤ گے، تو یاد رکھنا پھر آپ کا معاملہ اللہ کے ہاں اس بندے کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ ایک اور حدیث مجھے یہاں پہ یاد آ رہی ہے، میں نے پڑھی تھی، صحیح طرح مجھے یاد نہیں ہے، بٹ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں تھوڑی بہت، کہ یوں ہے تھا کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یا کسی صحابہ نے کہ جب میدان حشر میں حساب کتاب ہوگا تب ایسے لوگ بھی میری امت میں سے ہوں گے جو لوگ جن کے یعنی کہ جو ثواب اتنے زیادہ ہوں گے کہ جیسے پہاڑ ہوتا ہے نا، بڑا پہاڑ ہوتا ہے، ایک بڑا شدید نہایت ہی اونچا پہاڑ ہوتا ہے، اتنے پہاڑ جو ان سے ہیں، اتنے پہاڑ جتنے ان کے اجر ہوں گے، کس وجہ سے وہ زائل ہو جائیں گے، کس وجہ سے وہ غائب ہو جائیں گے کہ انہوں نے انسان کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہوگا، انسانوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہوگا۔ تو اس لیے یار اس چیز سے پرہیز کریں۔ میں تو یہ کہوں گا ایشین گیمر سے، میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، اس بندے نے بات اٹھائی، ٹھیک ہے، جو میں اکثر پاسٹ میں کہتے میں نے بیچ میں اسٹریم بھی چھوڑ دی اور میں بالکل تھک گیا، یعنی کہ یہ کمیونٹی اتنی ٹاکسک ہو گئی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے، اور میرے خیال سے کوئی انسان ایسا نہیں جس میں اتنی ہمت ہو کہ وہ انسان اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہو، یہ آپ کا اچھا عمل نہیں ہے، اس سے آپ بھی گناہ گار ہوتے ہو، دوسرے بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو اس سے جو بندہ باز رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہو جائے گا، اور اس کا اجر اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی، یعنی کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کو پہلے رکھو گے نا، اس سے ڈرو گے۔ میں ریسنٹلی ایک تحریر پڑھ رہا تھا، اس میں یہ تھا کہ اس کا مین ٹاپک، ایک بچہ ہے تھا، کہتا ہے میں بچپن سے ہی، یعنی کہ آدمی تھا، وہ کہتا ہے بچپن سے ہی میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں، پڑھنے کا مجھے شوق تھا، پڑھنے کا، اس کو ترجمہ پڑھنے کا شوق تھا قرآن مجید کا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے جب جتنا بھی ترجمہ جو پڑھا تھا نا، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک چیز پہ کہتا ہے میں نے بڑی فوکس کیا، وہ تھی ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اگر آپ دل میں رکھو گے نا، ٹھیک ہے، دل و دماغ میں اپنے رکھو گے، یہ چیزیں لے کے چلو گے، فار ایگزامپل ابھی میں بیٹھا ہوں روم میں، اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، ابھی یہاں پہ میں جو مرضی کروں، گالیاں دوں، ٹھیک ہے، بری حرکتیں کروں، غلط ویڈیوز دیکھوں یا غلط کنٹینٹ دیکھوں، ٹھیک ہے، جیسے کہ روسٹنگ ویڈیوز دیکھوں، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا یہاں پہ، نو باڈی از واچنگ می، آئی ایم الون ان دس روم، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جو ایمان ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہو، ٹھیک ہے،
اس سے ڈرتے ہو تو پھر آپ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ یار نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری تنہائیوں میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میں محفلوں میں جاتا ہوں وہاں پہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، ہر جگہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر جگہ مجھے وہ سن رہا ہے، اور اگر میں کچھ غلط کرتا ہوں میری پکڑ ہوگی۔ خیر یار، انشاءاللہ ایسے ہی ٹاپک پہ بات ہوتی رہے گی، جہاں پہ غلط ہوگا اس کے خلاف میں کھڑا ہوں گا۔ پتہ نہیں مجھے کتنی ہیٹ ملے گی اس ویڈیو پہ، مجھے نہیں پتہ، لیکن میں نے جیسے ایشین گیمر نے بھی کہا تھا، میں اکثر پہلے بھی کہتا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری لگوا دی ہے کہ میرے اللہ، کہ میں نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، میں نے لوگوں میں تیرا پیغام پھیلانے کی کوشش کی، اب آگے ان کی مرضی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جو ہدایت لینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ باقی اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہدایت دے مجھے بھی، آپ کو بھی۔ میں بھی غلطیاں کرتا ہوں، انسان ہوں، لیکن کوشش کریں کہ جو غلطی ایک دفعہ ہو جائے وہ دوبارہ نہ کی جائے، سچے دل سے توبہ کی جائے، اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اس سے ڈریں، کیونکہ ہم نے آخرت میں اس کے سامنے ہی پیش ہونا ہے، اور سارا حساب کتاب وہاں پہ ہمارا اس کے سامنے ہونا ہے، سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی وہاں پر ہوگا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو، اور اس کے ڈر کی وجہ سے آپ نماز پڑھو گے، آپ غلط چیزوں سے پرہیز کرو گے، آپ روزے رکھو گے، بری چیزوں میں ملوث نہیں ہوگے، کوئی غلط کر رہا ہو اس کو روکو گے، اس کو منع کرو گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، اور پھر آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور وہ جو تحریر کی بات میں یہ بس کرتے ختم کروں گا کہ اس تحریر میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تھا کہ ڈر، تو وہ آدمی بتاتا ہے کہ جب میں بچہ تھا تو میں نے جو امام تھے اس مسجد کے، جس مسجد میں میں پڑھا کرتا تھا نماز، اور وہیں پہ قرآن مجید جو ہے اس کی تعلیم لیا کرتا تھا، خود ہی پڑھتا تھا، خود ہی شوق تھا اس کو آدمی کو، تو کہتے جب میں بچہ تھا تو میں وہاں پہ قرآن مجید جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ تو میں نے ایک دفعہ بابا جی سے پوچھا، یعنی کہ امام جو وہاں کے تھے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کا کیا مطلب؟ تو پھر انہوں نے یہ ایگزامپل دی کہ جیسے آپ اپنے والد صاحب سے ڈرتے ہو، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ آپ کو مارتے بھی نہیں ہیں، کچھ کہتے بھی نہیں ہیں۔ اب بابا جی نے فار ایگزامپل اپنا پھر انہوں نے ایگزامپل دیا کہ آپ کتنی دیر ہو گئی یہاں پہ آ کے نماز پڑھتے ہو، میرے ساتھ جو ہے میری امامت میں نماز پڑھتے ہو، اور میں نے کبھی آپ کو ڈانٹا، کبھی آپ کو مارا، کبھی آپ کو جھڑکا، کچھ نہیں کیا؟ وہ کہتے نہیں بابا جی کچھ بھی نہیں کیا۔ کہتے لیکن پھر بھی آپ ڈرتے ہو نا مجھ سے؟ کہتے یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جس کو خوف ہو نا، کہ خدا نہ خواستہ کچھ میں ایسا کر دوں، کچھ میں ایسا عمل کر دوں، کسی کا مذاق اڑا دوں، کسی کا دل دکھا دوں انسان کا، تو اللہ تعالیٰ کہیں مجھ پہ اپنی جو اس کی رحمت ہے، جو اس کی نعمتیں ہیں، جو اس کا فضل و کرم ہے، کہیں وہ مجھ سے اٹھا نہ لے۔ اس کے ڈر سے اگر آپ سوچ کے اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، رزلٹ آپ کے سامنے ہی ہوگا، کہ پھر ان دی اینڈ جب آپ میدان حشر میں ہوگے، آخرت میں، دا ججمنٹ ڈے، آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور وہ بتا رہا ہے، اس تحریر میں تھا کہ جب بابا جی وہ کچھ ہی دنوں بعد، نہ کچھ ہی ہفتے بعد یا کچھ ہی مہینوں بعد بابا جی فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، یعنی کہ امام، تو وہ نا مسکراتے تھے، اکثر مسکراتے تھے، اور کہتا ہے بابا جی کی وہ مسکراہٹ مجھے بڑی اچھی لگتی تھی، وہ اکثر مسکرایا کرتے تھے، ان کی مسکراہٹ جو تھی نا مجھے بہت ہی خوبصورت لگتی تھی، اور جب وہ فوت ہوئے نا تب ویسے ہی ان کی مسکراہٹ تھی چہرے پہ۔ تو پھر مجھے سمجھ آئی، کہتا ہے کہ لائک میرے اس ٹائم رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، آئی تھنک رونگٹے کہتے ہیں، گوز بمس آ رہے ہیں مجھے۔ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آئی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اس کو پھر کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کو آخرت کا بھی خوف نہیں رہتا۔ آخرت سے خوف سے یہ مراد نہیں کہ وہ نڈر ہو جائے کہ یار میں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یار میں ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کے میں نے جو اس کے حکم تھے ان پہ عمل کیا، تو اس کی بیس پہ میرا انشاءاللہ میں آخرت میں کامیاب ہوں گا۔ خیر یار، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں یا لائیو اسٹریم میں۔ پھر ایک دفعہ پہ درخواست ہے کہ یار آپس میں پیار محبت سے رہیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، نہ مذاق اڑائیں، کسی کی دل آزاری مت کریں، کوئی پتہ نہیں آپ کے اس عمل پہ آپ کی پکڑ ہو جائے اور آپ کے تمام اجر جو آپ نے کیے بھی ہیں، تو آپ کیے بھی ہیں، وہ زائل ہو جائیں۔ خیر اپنا خیال رکھیں، دوسروں سے پیار کریں، میں اکثر ہی کہتا ہوں دوسروں سے پیار کریں، کا مقصد یہی ہوتا ہے، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔